تمام طریقے میں صرف نسبت حضرت سے یہ بات ان کی مطلب ہر صرف نظر ہے، یہ حضرت مجید صاحب کی بات نہیں ہو رہی، تو شاعر کی بات چل رہی ہے. کیونکہ آج کل جو نسبت صدیقی ہے وہ سارے سلسلوں میں آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے سلسلے آپس میں مل گئے. ہاں جی، سارے سلسلے آپس میں مل گئے. بلکہ یہ جو نسبت ہے، نسبت صدیقی، یہ بھی ملنے کی وجہ سے آیا ہوا ہے. کیونکہ جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو نسبت صدیقی ملی تھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ننیال جو تھا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا، تو اس وجہ سے وہ نسبت صدیقی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تھی. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ نسبت صدیقی وہاں سے پہلے وہ وہاں سے جو ہے نا وہ حضرت کے پاس آئی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. وہاں سے حضرت 3 پشتوں کے بعد اس میں آئی حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ، ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئی ہے. اور ان سے پھر نقشبندی صاحب ان کو جو ہے نا مطلب وہ ملی ہے. شجر لے آؤ ذرا، میں ذرا تھوڑا سا میرے سامنے آ جائے وہ شجر کافی لے آؤ، وہ پھر مطلب ساری باتیں صاف واضح ہو جائیں. بہرحال یہ تحقیق کی باتیں ہیں اور تحقیق کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کی تو بات آگے بڑھانی بھی نہیں چاہیے. یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس میں تحقیق جو ہے نا مطلب ضروری ہے. اور تحقیق جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سلاسل ہیں یہ آپس میں، جیسے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ 4 سلسلے جمع ہیں. ہاں جی، تو اس طرح باقی حضرات بھی ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب ہاں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ 6 سواد ان کے نیچے ہے اور یہ 6 سواد پہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہے. اس کا مطلب ان کو فیض میں لایا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو فیض میں لایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہاں جی، کیوں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، پھر اس سے قاسم بن محمد، پھر اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے. اچھا، یہاں سے تو مطلب آیا ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تک. پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض آیا ہے 3 پشتوں سے، محمد مغربی العشقی رحمۃ اللہ علیہ، بازید ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ابی المظفر مولا ترک رحمۃ اللہ علیہ. وہاں سے ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کو آئے. البتہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اویسی طریقے سے حضرت کو یہ فیض ملا ہے، لیکن بہرحال دونوں روایتیں موجود ہیں. اگر اویسی طریقے سے بھی آیا ہو تو ٹھیک ہے، ملتی ہے، وہ فیض ملتا ہے، سلسلہ نہیں بنتا، البتہ فیض آتا ہے اویسی. تو اگر اویسی بھی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اویسی نہیں ہے تو بہرحال یہ تو جو صاحب شجرہ ہے ان کی تحقیق یہ ہے کہ ان کے درمیان 3 پشت ہیں اور اس ذریعے سے باقاعدہ سینہ بسینہ آیا ہوا ہے حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے 10 بے لکھا ہوا ہے. تو جو 10 بے ہے یہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی سلسلے کا ہے ادھر آیا ہوا ہے. تو دیکھا براہ راست نہیں آیا بلکہ ملاپ سے آیا ہوا ہے، یعنی ایک اور سلسلہ ان کے ساتھ ملا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یہ جو صدیق کی نسبت ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ صرف ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے پاس نہیں گیا، بلکہ وہاں سے دیکھو میں کہاں گیا ہے وہ بتاتا ہوں. وہ اصل میں آیا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے پاس، وہاں سے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ، امام علی رضا رحمۃ اللہ، امام محمد تقی رحمۃ اللہ، امام علی نقی رحمۃ اللہ، پھر سید ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے آیا ہے 19. یہ جو مطلب یہ دوسرے سلاسل میں گیا ہے. ہاں جی، یہ 19 یہ کہاں پر گیا؟ ہاں، یہ سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سروردی. تو سروردی سلسلے میں بھی صدیق کی نسبت پہنچ گئی. اس طریقے سے قادری سلسلے میں بھی آئی ہے.
ہاں جی، یہ قادر سے امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسدی معروف احمد سری سکتی رحمۃ اللہ، جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پھر یہ قادری سلسلہ آیا ہوا ہے، تو قادری سلسلے میں بھی آ گیا۔ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سہروردی بزرگ ہے، ان تک یہ پہنچ گیا، تو اس سے پھر دوسرے سلاسل میں بھی پہنچا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اسے جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ سید اجمل بڑیچو رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس سے سید بڈن رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد شیخ عبدالقدوس بن نعمانی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے سلسلے میں ہیں، چشتی سلسلہ کا جو آتا ہے، اس سے پھر ہمارے دو سلسلے آتے ہیں، ایک قاسم رحمۃ اللہ کا سلسلہ اس میں بھی آیا ہے، اور یہ حضرت جلال الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو ہمارا سجرا ہے اس چشتی سلسلے کا، خواجہ امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ تک جو پہنچا ہے۔ پھر اسے تو گویا کہ ہمارے جو چاروں سلسلے ہیں، چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، ان سب کے اندر صدیق کی نسبت آیا ہوا ہے، تو اس کو کسی ایک سلسلے تک محدود نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اخیر میں تو سارے سلسلے مل ہی گئے ہیں۔